السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون ظاہرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے فارس والوں پر غالب آنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے کسی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کلام سچا ہے اور اس کا جھوٹ بولنا قطعی طور پر محال ہے، لیکن اکثر کفار اپنی جہالت کی وجہ سے اس بات سے بے علم ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے۔ یعلمون، جانتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کے علم کی حد بیان کی گئی کہ وہ لوگ بس اپنے معاشی معاملات کے بارے جانتے ہیں کہ کیسے کام کیے جائیں، کس طرح تجارت کی جائے اور کس وقت باغبانی اور کاشتکاری کی جائے اور کب کٹائی کی جائے، جبکہ وہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ نہ
اس میں کوئی غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کی جو علمی اور عملی حالت بیان کی گئی، اسے سامنے رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو فی زمانہ عمومی طور پر مسلمانوں کی علمی اور عملی حالت بھی ایسی ہی نظر آتی ہے کہ یہ مال کمانے کے نت نئے طریقے اور ذرائع تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس میں جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ اپنی آخرت کے معاملے میں انتہائی غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ اپنی موت، خبر اور حشر کے معاملات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے اور عقائد، عبادات اور معاملات میں سے جن چیزوں کا سیکھنا فرض ہے اس کی معلومات نہیں رکھتے۔ یہ تو عام مسلمانوں کا حال ہے، جبکہ خاص میں شمار کیے جانے والوں میں سے اکثر کا حال بھی کچھ کم افسوسناک نہیں۔ علماء کہلانے والوں کی بڑی تعداد حقیقت میں عالم ہی نہیں، اور پیر کہلانے والوں کی بڑی تعداد خود محتاج تربیت ہے، اور یہ دونوں قسم کے حضرات عوام کو تعلیم و تربیت دینے کی بجائے جہالت و جرأت دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنا اصلی مقصد سمجھنے اور اپنی علمی و عملی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کے حوالے سے بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کے منکر ہیں، اور اب یہاں سے وہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں جن سے بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی طرف راغب ہو سکتا ہے اور اسے آخرت کے بارے میں علم بھی مل سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کی نظر صرف دنیاوی زندگی کی زیب و زینت پر ہے اور وہ اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہیں ان سب کو بیکار اور باطل نہیں بنایا، بلکہ ان میں بے شمار حکمتیں رکھی ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے انہیں بنانے والے کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کریں اور اس کی قدرت و صفات کو پہچانیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ ان کے لیے ایک مدت معین کر دی ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور وہ مدت قیامت قائم ہونے کا وقت ہے۔ بے شک بہت سے لوگ آخرت سے غافل ہونے اور آخرت کی معرفت دلانے والی چیزوں میں غور و فکر نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے حساب، ان کی جزا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے اور آخرت سے غافل کفار نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور اب ان کے اجڑے ہوئے دیار اور ان کی ہلاکت و بربادی کے آثار عبرت کا سامان ہیں۔ ان قوموں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھے
اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے اور زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا ان اہل مکہ نے آباد کیا ہے، لیکن جب ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان پر ایمان نہ لائے۔ اس کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہ تھی کہ وہ ان کے حقوق کم کر کے اور انہیں جرم کے بغیر ہلاک کر کے ان پر ظلم کرتا۔ ہاں، رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا کر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حتیٰ کہ برے اعمال کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے اور ان آیتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے یعنی کفر کیا تو ان کا انجام سب سے برا ہوا کہ دنیا میں انہیں عذاب نازل کر کے ہلاک کر دیا گیا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر نازل ہونے والی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ برے اعمال پر اصرار کی وجہ سے انسان برے عقیدے اختیار کر جاتا ہے، لہذا ہر ایک کو برے اعمال سے بچنے کی شدید حاجت ہے تاکہ وہ بدعقیدگی سے محفوظ رہے۔ کفر سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کی حدود کے گرد چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی چلے، قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی چر لے۔ سنو، ہر بادشاہ کی چراگاہ کی ایک حد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے اعمال کرنے اور بد عقیدگی اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اللہ پہلے بناتا ہے پھر وہ دوبارہ بنائے گا، پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور مددگار نہیں، بلکہ اس نے اکیلی ہی اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر وہ اسے فنا اور معدوم کرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ نئے سرے سے اسی طرح درست بنائے گا جیسے پہلی بار بنایا تھا۔ پھر دوبارہ بننے کے بعد تمام مخلوق اسی کی طرف لوٹائی جائے گی اور سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔